صلوات بابا بلند. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا آلائه كما نحمده ولا بلائه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم الأجمعين من يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صلوات الله. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ہے نبی. معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں. عشرہ محرم الحرام سن 1443 ہجری کے سلسلہ مجالس کی دوسری تقریر آپ حضرات اس امام بارگاہ میں سماعت فرما رہے ہیں بعنوان قرآن مبین اور نور معصومین. یقیناً گزرتا ہوا اس عشرہ محرم کا ہر لمحہ اور میرا اور آپ کا یہاں آنا اس صدائے احتجاج کو بلند کرنا یہ بتا رہا ہے کہ ہم حسین کا ساتھ دینے والوں میں سے ہیں، قاتلوں سے راضی ہونے والوں میں سے نہیں. میں نے گفتگو کے لیے آپ کے سامنے کلام مجید سے جو سایہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ سورہ مبارکہ توبہ کی 36ویں آیت ہے اور کائنات کا مالک یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اس کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12. اس کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12. یوم خلق السماوات والارض جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تب سے 12. لوح محفوظ میں ہے تب سے 12. یعنی جب سے زمین و آسمان بنے تب سے کہیں سے بھی میری اجازت کے بغیر کسی کو بھی لائیو چلانے کی اجازت نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے بابا جی. اتنا گھبرا کے صلوات پڑھیے آپ نے، بلند آواز سے صلوات پڑھیے سب مل کے. توجہ کیجئے. جب سے زمین و آسمان بنے مہینوں کی تعداد 12 اور جب سے لوح محفوظ تب سے 12. منہا 4 حرم ان میں 4 زیادہ عزت والے ہیں، 4 محترم ہیں اور یہی پکا دین ہے. کل گفتگو اس مقام پہ آ کے رک گئی تھی کہ 12 مہینے یعنی 12 امام انہیں شہر کیوں کہا گیا؟ ان کی شہرت کی وجہ سے.
میں 4 عزت والے وہ جن کا نام علی، 4 عزت والے وہ ہیں جن کا نام، اور وجہ میں کل آپ کو بتا چکا، چونکہ یہی 4 اللہ کے ہم نام ہیں۔ اوروں کا پیر اگر شعر ہوتا ہے تو وہ سوا شعر بتاتے ہیں، اور علی وہ پیر اور وہ مرشد اور وہ مولا ہے کہ جس کا نام کا محمل بھی بنایا جائے تو منصب بلند ہوتا ہے۔ نہیں، بعض لوگ سمجھے اور بعض نہیں سمجھے، بلکہ اکثریت نہیں سمجھے یہ محمل کیا ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے جو کسی لفظ کے ساتھ ملا کے بولا جاتا ہے، ٹائم وائن، ممبر ومبر، اسے محمل کہتے ہیں۔ یہ جو پہلا والا لفظ ہے یہ ٹھیک ہے، ممبر، یہ ممبر کیا ہے، ٹائم وائن کیا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ کمال پوری کائنات میں صرف علی کی ذات کا ہے کہ زمانہ اور چیزوں کا محمل بنائے تو نام بگڑ جاتا ہے، اگر کوئی علی کا محمل بھی بنائے تو علی ولی بنتا ہے۔ اگر کوئی محمل بھی بنائے تو علی ولی بنتا، اور علی کی ذات کا کمال یہ ہے، دیکھیں شک جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو پستی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ میں سمجھاتا ہوں میرے نوجوان بھائی اور دوست مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شک پستی کی طرف کیسے لے جاتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اسد صاحب عالم ہیں یا جاہل، بہادر ہیں یا بزدل، سچے ہیں یا جھوٹے، اس کا مطلب ہے یہ جو یا ہے یہ انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب میں کیا کروں کہ ساری کائنات میں یا آ جائے تو شک آ جاتا ہے، لیکن ذات علی ابن ابی طالب مجلس کے آغاز میں جملہ اور بہت اہم جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، علی کی ذات میں یا آ جائے تو شک نہیں ہوتا، مرتبہ اور بلند ہوتا نظر آتا ہے۔ مجھے دیکھ کے کہیں گے عالم ہے یا جاہل، بہادر ہے یا بزدل، سخی ہے یا کنجوس، لیکن علی کی ذات میں کمال یہ ہے تمہیں شک بھی ہوا تو یہ ہوا بندہ ہے یا خدا ہے۔ علی کی ذات میں اگر شک بھی ہو تو وہ شک بھی بلندی کی طرف جاتا ہے۔ کوئی چاہ رہا ہے تو مصرع آپ کے حوالے کر دوں، ابھی مجران صاحبان سے بہت اچھا اشعار آپ سن رہے تھے، آخر تک متوجہ ہیں تو مصرع آپ کے حوالے کروں، ہاتھ اٹھاتے رہیے گا تاکہ مجھے پتا چلتا رہے میرے ہم صبر۔ علی ولی میرے بارے میں یا کائنات کے کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کو کوئی کلام ہو کوئی شک پیدا ہو جائے کہ صاحب فلاں بندہ جاہل ہے یا عالم ہے، بزدل ہے یا بہادر ہے، سخی ہے یا بخیل ہے، علی کی ذات میں شک بھی یہی ہے، بندہ ہے یا وہ جو غلط شک کیا جس نے کیا غلط کیا، لیکن اب مصرع آپ کے حوالے، غلط نگاہ بھی علی میں نہ پا سکی پستی، ایسے نہیں بیدار ہو گئے، غلط نگاہ بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا، جنہوں نے غلط بھی دیکھا تو انہیں بندہ نہیں نظر آیا، غلط دیکھا لیکن اللہ نظر آیا۔ تو علی کی ذات کا وہ کمال ہے کہ جہاں لوگ اپنے اتنے سے پیروں کو اتنا بڑا بنائے، ہمارا تو پیر ہی وہی ہے جس سے بلندیاں شرمندہ ہو جائے، اسی نور کا تذکرہ، اسی نور، اور یہ نور کب سے ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں یہ نور 14 کے بارے میں، لیکن علماء اہل سنت کے ہاں اختصاص کے ساتھ اسی نور کو نور مصطفیٰ کہا گیا ہے۔ ہمارا علم یہ کہتا ہے یا ہمارا مکتب یہ کہتا ہے یا ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ 14 کا نور ساتھ کب سے ہے کہ کچھ نہ تھا، اسی ممبر سے آپ کو بتا چکا ہوں، جب تھا بھی نہیں تھا، گھبرا کے سن رہا ہے، جب تھا بھی نہیں تھا یہ نور تھا، تب سے تھا، بس اس کی یکتائی تھی، وحدت کی تنہائی تھی، نور مصطفیٰ تب سے ہے جب سے کچھ نہ تھا۔ صلوات پڑھ لیجیے۔
مل کے مرد آباد. توجہ ہو جائے کہ مومن کی میری طرف تو میں گفتگو کا آغاز کروں. یہ نور کب سے تھا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا. یہ تھے. اور علماء اہل سنت نے بھی یہ لکھا کہ کم از کم نور مصطفیٰ تو حضرت آدم سے پہلے موجود تھا. کوئی تو تھے نا کہ جب شیطان سے کہہ رہا ہے تو سجدہ نہیں کر رہا, تکبر کر رہا, یہ عالین میں سے ہوگا, تو کوئی عالین تو تھے جو آدم سے پہلے بھی تھے اور سجدہ بھی واجب نہیں تھا. تو اسی نور کے سلسلے کو کل یہ وعدہ کیا تھا کہ اسی نور کے سلسلے کو بیان کرنا ہے کہ کن کن سلسلوں سے یہ نور ہوتا ہوا آیا ہے دنیا. اگر آپ آمادہ ہیں تو توجہ کیجئے گا. یہ نور چلا. میں نے عرض کیا عامہ کے نزدیک, برادران عالم اسلام کے نزدیک صرف مصطفیٰ کا نور, ہمارے نزدیک معصومین کا نور. اور یہی تو موضوع ہے قرآن مبین اور نور معصومین. آیت سنیے اور بڑی چاہتی ہوئی اور بولتی ہوئی آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ لوگ وَاتَّبِعُوا الرَّسُولُ الْأُمِّيَّ جنہوں نے اس رسول کی پیروی کی. وَاتَّبِعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور وہ لوگ, سورہ مبارکہ اعراف ہے 7واں سورہ, اور وہ لوگ جنہوں نے صرف اس کی پیروی نہیں کی, اس کے ساتھ نازل ہونے والے نور کی بھی پیروی کی. نہیں پھر میری طرف دیکھیے, جس نے نبی کی پیروی کی اور نبی کے ساتھ نازل ہونے والے, بولیں گے تو بات میں, نازل ہونے والے نور کی پیروی کی, اس کا مطلب ہے کہ کوئی نور ایسا ہے کہ جہاں جہاں سے نبی کا نور گزرا وہ نور نبی کے ساتھ تھا. ٹھہر کے دو جملے آرام سے محفوظ کیجئے تاکہ اگلی منزل آسان ہو جائے. یعنی نبی کے نور کی پیروی اکیلی کافی نہیں, کوئی نور ایسا ہے جو نبی کے نور کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آ رہا. میں گیا عالم اسلام کے مبصرین کے پاس اور میں نے پوچھا کہ جناب یہ کون سا نور ہے؟ تو کہنے لگے قرآن. نہیں اتنی آسانی سے اس منزل سے تو نہیں گزروں گا. کون سا نور ہے؟ نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں. کون سا نور؟ قرآن ہے. کمال ہے, اپنے ہی دام میں خود سیاحت آ گیا. نور اگر قرآن ہے اور نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے تو پھر یہ غار حرا میں جبرائیل آ کے کون سی اقرا سنا رہے ہیں؟ اگر نور ہمیشہ سے ساتھ تھا تو پھر یہ 40 برس پہلے کون سی آیت آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اگر قرآن مان لو تو یہ نور ہمیشہ سے ساتھ ہے. لیکن زمانہ کیا بتائے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ بتائیں وہ جو خود چلتے پھرتے قرآن ہے. میرے ساتھ پیچھے تک چلے اسی دروازے پر. میں گیا مولا کے دروازے پر, سائل بیٹھا ہوا یہی آیت پڑھ رہا ہے, نبی کی پیروی کرو جس کو ہم نے تورات زبور اور انجیل میں جس کی بشارتیں دی ہے. اور دیکھو خبردار, صرف نبی کی پیروی نہ کرنا, جو نور اس کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی بھی پیروی کرنا. امام نے کہا پتہ ہی کس کی بات ہے کہ نبی کی اور قرآن کی. قرآن تو تم کہتے ہو 40 سال کی عمر میں آیا ہے. پھر آپ بتائیے کون سے نور؟ کیا اس نور کو نور علی ابن ابی طالب کہتے ہیں؟ وہ ہم 14 کا نور ہے, وہ علی کا نور ہے, وہ حسن کا نور ہے, وہ حسین کا. یہ نور ہمیشہ سے ہے. اور جہاں جہاں نور مصطفیٰ رہا, جہاں جہاں نور مصطفیٰ رہا وہاں یہ نور ساتھ. اگر آدم سے لے کے چلا ہے تو پھر ہر نسل میں یہ ساتھ ہے. اور یہ امانت وہ امانت ہے جس کے لیے حضرت آدم سے باقاعدہ رٹن معاہدہ کیا ہے اللہ. رٹن معاہدہ کیا ہے. ممبر سے پڑھ رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں سب کے آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں. علامہ مجلسی نے اپنی حیات القلوب میں لکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا تو اللہ نے زمین کے ہر کونے سے, ایک مٹھی نہیں, ہر کونے سے مٹی منگوائی.
اب لاہور کی مٹی اور رنگ کی ہے، سیالکوٹ کی اور رنگ کی ہے، پشاور کی اور رنگ کی ہے، لندن کی اور رنگ کی ہے، امریکہ کی اور رنگ کی ہے، عراق کی اور رنگ کی ہے، ایران کی اور رنگ کی ہے۔ جب ساری مٹیاں آپس میں ملا دی تو ان سب سے ملا کے آدم کا جسد بنایا۔ یہی وجہ ہے، بڑی کلیدی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے نسل آدم میں اتنی ساری رنگتیں موجود ہیں۔ کبھی اس طرح کی باتیں بھی محفوظ کیا کیجئے، نسل آدم میں اگر رنگ و نسل کا فرق ہے تو اسی وجہ سے چونکہ ہر جگہ کی مٹی ہے اور جس جگہ سے جو مٹی آئی تھی وہ نسل وہی قائم ہوئی، وہ نسل وہی قائم ہوئی۔ تو مٹی لے لی گئی اور پتلا بنایا گیا، اور ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ جب یہ پتلا تیار ہو جائے، یہ جسد تیار ہو جائے حضرت آدم کا، تو پھر اسے لے جا کے جنت میں رکھ دینا۔ تو جو جنت کا چوراہا تھا، چوراہا تو سمجھتے نا چوک جہاں سے آپ آ رہے ہیں، اس چوراہے پہ فرشتوں نے لے جا کے حضرت آدم کا جسد رکھ دیا، پتلا رکھ دیا۔ اب آتے جاتے وہ جو پرانی دشمنی رکھتا تھا آدم سے نہیں آتا، پورا اشرا پچھلا اسی پہ گفتگو کیا میں نے۔ کون تھا وہ؟ ابلیس۔ کل ہی تو آپ نے سنا ہے ابلیس بھی دو قسم کے ہیں، شیطان بھی دو قسم کے۔ تو بہرحال آتے جاتے وہ ٹھوکر مارتا ہوا اس جسد کو جاتا، حقارت سے دیکھتا تھا۔ اللہ نے اعلان کر دیا جب میں آدم میں روح پھونکوں، بات آپ کی سنوں گا، مجھے بس اپنی منزل کی طرف جانا، جب میں آدم میں روح پھونکوں تو تم سب اس کے سجدے میں گر جانا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تائید کرتے رہیے تو منزل آسان ہو جائے گی۔ تم سب اس کے سجدے میں گر جانا۔ امام کا قول ہے روح جب حضرت آدم میں وہ نور، ہمارا نور یعنی مصطفیٰ کا نور اور ائمہ کا نور داخل کیا گیا اور روح پھونکی گئی، تو روح حضرت آدم کے سر میں 100 سال رہی۔ پوری توجہ سے محفوظ کیجیے گا، سینے میں 100 سال رہی، بازوؤں میں 100 سال رہی، رانوں اور پنڈلیوں میں 100 سال میں روح رہی۔ اس کے بعد جب مستحکم ہو گیا جسد آدم اور پہلا بشر بن گیا تو اللہ نے آواز دے لگا ہے فرشتوں اب اسے سجدہ کرو۔ سجدہ ہو گیا حضرت آدم کا۔ حضرت آدم کی بچی ہوئی طینت سے حضرت حوا کو خلق کیا گیا، دونوں کا نکاح ہوا۔ حابیل قابیل کا ماجرا الگ ہے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، مگر نبوت حضرت حابیل سے نہیں چلی، حضرت شیس علیہ السلام سے چلی۔ لیکن جب یہ نور آدم کی پیشانی میں آیا تھا تو اس وقت اللہ نے حضرت آدم سے ایک عہد اور ایک وعدہ لیا تھا۔ لفظ عہد یاد رکھیے گا، اللہ نے آدم سے ہاں مذہب ذکر اہل بیت میں بولنے سے ہوتا کچھ نہیں، انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا۔ بولیں گے تو بات بولیں گے، عہد لیا جو پیچھے تک تجیب فرمایا حضرت آدم سے اللہ نے عہد لیا ہے، اور عہد کیا لیا کہ یہ جو نور کی امانت تمہیں دے رہا ہوں، یہ جو میرا انوار ہے، یہ جو تمہیں دیے ہیں، خبردار ان کو صرف پاکیزہ بیویوں تک منتقل کرنا۔ سلسلے میں چلنا ہے نا تو صرف پاک و پاکیزہ بیویوں تک منتقل کرنا، اور مجھ سے عہد کرو کہ اس نور کی ویسے حفاظت کرو گے جیسے حفاظت کرنے کا حق ہے۔ حضرت آدم کا عقد ہو گیا، حضرت شیس دنیا میں تشریف لائے۔ توجہ، حضرت شیس حضرت آدم کے بیٹے دنیا میں تشریف، اور جب تشریف لے آئے دنیا میں اور جوان ہو گئے اور حضرت آدم اس دنیا سے جانے والے تھے حکم خدا سے، تو ایک مرتبہ شیس کو بلایا اور شیس کو بلا کے کہنے لگے میرے لال شیس، میں اس دنیا کو چھوڑے جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو عہد اللہ نے مجھ سے لیا ہے میں وہ عہد تم سے لوں۔ توجہ، تھوڑی سی مشکل بات ہے مگر مشکل کو شاید سب کے میں آپ کے حوالے کر دوں گا، میں وہ عہد تم سے لوں۔ اور ایک مرتبہ اپنے بیٹے شیس کو سامنے کھڑا کیا، رفع الرأس نحو السماء، سر اٹھا کے عرش کی طرف متوجہ ہوئے۔ خدا آدم کے ارادے کو سمجھ گئے، آواز دی خاموش۔ جانتے ہیں کیا کیا خاموش ہوئے؟ فرشتوں کی تسبیحیں رک گئیں، حوروں کی تسبیحیں رک گئیں، جنت کی نہریں بہنا بند ہو گئیں، پرندوں کی چہچہاہٹ بند ہو گئی، جنت کے درختوں کے پتوں کی سائیں بند ہو گئی، نہروں میں سناٹا، جنت میں سناٹا، آسمان میں سناٹا، زمین میں سناٹا، اور اتنے سناٹے کے بعد اللہ نے آواز دے کے کہا آدم کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ میں اپنے بیٹے سے عہد لینا چاہتا ہوں، حمد ہے تیری جو ہر شے کا خالق ہے اور جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ یہ نور میری پیشانی میں آ سکے۔ تو نے ہی شمس و قمر کو خلق کیا، تو نے ہی دریا بہائے، تو نے ہی جنت و جہنم کو بنایا۔ مالک تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے یہ عہد دیا، یہ نور دیا
گیا جس سے میرا حسن اور بڑھ گیا, میرا مرتبہ اور بڑھ گیا. اب میرے مالک میں اپنے بیٹے کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اس نور کی حفاظت کرے اور پاک بیویوں تک اسے منتقل کرے. 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل نازل ہوئے. توجہ رہے گی تو جملہ آپ کے حوالے کروں گا. 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل نہ, پورا بہت طویل خطبہ ہے حضرت آدم کا جنت میں. آئے سامنے شیش کو بٹھایا, 2 سرخ رنگ کے لباس حضرت جبرائیل لائے, دونوں حضرت شیش کو پہنا, سورج سے زیادہ روشن یہ لباس. اب لفظ نہیں ہے کتابوں کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں, جملے کتابیں کیجیے گا. یہ لباس نہ کسی درزی نے کاٹا تھا, نہ کسی سوئی اور دھاگے سے سلا تھا. لیکن لباس کیسے بنا؟ میرے نوجوان مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں. تو لباس کے لیے کپڑا کاٹنا بھی پڑتا ہے, اسے سینا بھی پڑتا ہے. تو فرشتوں نے بنایا شیش, یہ کوئی عام لباس نہیں ہے. اس لباس کو اللہ نے کن کہہ کر بنایا ہے. اس لباس کو نہیں اتنا محلہ بانٹ کے نعرہ نہیں لگے گا, آخری تک مل کے نعرہ لگائیں. اس لباس کو اللہ نے بولیں گے تو بات بنے گی کون سے بنایا. حضرت شیش نے لباس پہن لیا, ایک سبز رنگ کی لوح جنت سے بھیجی. آدم شیش سے نبوت, عصمت اور اس عہد کا, عہد تو سمجھتے ہیں نا, عہد یعنی وعدہ, اس وعدے کا معاہدہ کر لو اور جبرائیل اور میکائیل کو گواہ بنا کر دستخط بھی کرا لو. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں, یا سنا ہوا واقعہ پہلے. صلوات پڑھیں نا پھر بابا سے بلند آل محمد کی. توجہ کیجئے, عہد نامہ لکھا گیا. میں شیش بن آدم یہ عہد کرتا ہوں کائنات کے مالک سے, پروردگار سے, خدائے بزرگ و برتر سے, کہ یہ نور برکت جو میری پیشانی میں ہے, جس میں مصطفیٰ اور ان کی آل اور 12 ائمہ کا نور ہے, میں اس کی حفاظت بھی کروں گا. اور یہ عہد کرتا ہوں کہ اس نور کو پاکیزہ بیویوں کی طرف منتقل کروں گا. عہد ہو گیا. شیش دنیا سے جانے لگے تو انوش سے عہد کیا. انوش کے بعد اقناع سے عہد کیا, انہوں نے اپنے بیٹے سے عہد کیا, انہوں نے اپنے بیٹے سے عہد کیا, انہوں نے اپنے بیٹے سے عہد کیا. سلسلہ چلتے چلتے حضرت ادریس سے آیا, انہوں نے حضرت ادریس نے اپنے بیٹے سے عہد کیا, انہوں نے اپنے بیٹے سے عہد کیا, انہوں نے اپنے بیٹے سے عہد کیا. سلسلہ چلتا چلتا حضرت نوح تک آیا, نوح نے اپنے نیک بیٹے سے عہد کیا, انہوں نے اپنے بیٹے سے عہد کیا, انہوں نے اپنے بیٹے سے عہد کیا. سلسلہ چلتا چلتا ابراہیم تک آ گیا. سلسلہ چلتا چلتا ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا تھا. یہ نور ابراہیم کی پیشانی میں, اور جس پیشانی میں نور رہا وہ نبی جب کسی مشکل میں آیا تو مشکل کشائی کے لیے اسی نور کو پکارا. نہیں میرا مجمع سمجھا نہیں, اور میں نے جملہ لے دیا. مشکل کشائی کے لیے اس نور کو پکارا. تو آپ سوچ رہے صرف مصطفیٰ کا نہیں, انا علی من نور واحد, مشکل کشا کا نور بھی وہی موجود ہے. اس کا مطلب آج تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے, لیکن اسے محفوظ کریں گے تو اگلے 7-8 روز کے لیے مشکلیں آسان ہو جائیں گی. توجہ کیجیے گا, مشکل کشا کا نور بھی موجود ہے. تو اب نسلوں میں نور چلتا آ رہا اور عہد چلتا آ رہا. عہد کا لفظ یاد رہے گا تو اگلا جملہ بہت قیمتی ہے. جب اللہ نے, قرآن کہہ رہا ہے, اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے. جب اس نے وہ کلمات پورے کر دیے تو ہم نے ابراہیم سے کہا ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا. ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا. اب جب امام بنا دیا تو اس کے بعد ابراہیم نے پلٹ کے کہا پالنے والے ومن ذریتی, یہ سلسلہ میری ذریت میں بھی آئے. کئی مرتبہ آپ نے مجھ سے اور دیگر واعظین خطبہ علماء سے یہ آیت سنی, مگر اس کا حقیقی پس منظر آج بیان کر رہا ہوں. اللہ نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ امامت تیری نسل میں نہیں جائے گی, ظالم کو نہیں جائے گی. کیا کہا, لا ینال احد الظالمین, یہ نور مصطفیٰ کی امانت کا عہد ظالم تک نہیں جائے گا.
یہ بات امامت کے بارے میں تو ہے ہی نہیں، یہ وہ عہد ہے جو اللہ نے آدم سے کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نور حضرت ابراہیم کی پیشانی میں تھا۔ یہاں تک ہو گئی بات، سب متفق ہیں؟ کوئی ہاں نہ کریں گے تو منزل آسان ہوگی۔ آپ بس ہاتھ اٹھاتے رہیے گا تاکہ مجھے پتا چلتا رہے۔ یہاں تک بات طے ہو گئی کہ حضرت آدم سے ایک وعدہ ہوا جو شیش تک آیا اور نسلوں میں چلتا چلتا ابراہیم تک آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ابراہیم جو عمل کر رہے ہیں تو پھر پیشانی میں نور ہے نا، ہے یا نہیں؟ بولیں گے تو بات بنے گی۔ اس کا مطلب ہے جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا پیشانی میں نور تھا، جب ابراہیم وہ توڑ رہے تھے پیشانی میں نور تھا، جب ابراہیم سورج پرستوں کو یہ کہہ رہے تھے یہ سورج تو ڈوب جاتا ہے تو پیشانی میں نور تھا یا نہیں؟ سب متفق نہ تھا؟ تو پھر ایک موقع میں آپ کو یاد دلاتا الم ترى اذ حاج ابراہیم ربہ، اے میرے حبیب الم ترى الی الذی حاج ابراہیم ربہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا جب ابراہیم اللہ کا خلیل نمرود سے احتجاج کر رہا تھا اور کہہ کیا رہے تھے حضرت ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ پلٹ کے کہنے لگا میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ کہنے لگا بھائی کیسے؟ تو جلاد سے کہا وہ لسٹ لے آؤ جن لوگوں کو پھانسی ملنی ہے اور جنہیں آزاد کرنا۔ لسٹ آئی، دیکھ کے کہنے لگا بھائی جنہیں پھانسی دینی تھی انہیں آزاد کر دو، جنہیں آزاد کرنا تھا انہیں پھانسی دے دو۔ پلٹ کے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں۔ اب توجہ ہو جائے آخری مومنٹ تک، اب ابراہیم توحید کا معیار بدل رہا ہے۔ پلٹ کے کہنے لگے ان اللہ یاتی الشمس من المشرق فآتی بہا من المغرب، میرا پروردگار مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبا دیتا ہے، اگر تو رب ہے مغرب سے نکال کے بتا دے۔ نہیں ابھی بھی 50% مجمع پہنچا ہے۔ نہیں میں اور واضح کر دیتا ہوں، جب تک بات سمجھ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ میں نے کیا عرض کیا؟ ابراہیم نے معیار بدل دیا، کرائٹیریا بدل دیا اور بدل کے کیا کہا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو پروردگار ہے قدرت رکھتا ہے مغرب سے نکال۔ جانتے قرآن نے کیا کہا؟ فَبُہِتَ الَّذِي بِمَا كَفَرَ، مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر۔ کوئی جواب نہیں تھا۔ ظاہر ہے اس کی 7 نسلیں مغرب سے سورج نہیں نکال سکتی تھی۔ یہ کہہ کے بڑے پاک پن کے ساتھ خلیل خدا دربار سے باہر چلا۔ اب جو چلے تو ایک 90-95 سال کا بوڑھا خدا کے دامن کو تھامے ساتھ آیا۔ توجہ آخری مومنٹ تک کے کہنے لگا سرکار یہ بتائیے کمال دلیل دی آپ نے، لیکن اگر وہ کہتا میں مغرب سے نکال لوں گا تو کیا مان لیتے؟ گھبرا کے سننا ہے آپ، گھبرا کے نہیں سننا میرا نوجوان دوستوں بھائیو۔ کیا اگر مغرب سے نکالنے کا دعویٰ کرتا تو مان لیتے؟ لیکن میں جانتا ہوں علم نبوت سے قیامت تک نہیں نکال سکتا۔ بس یہ اپنے آل اولاد میں گیا اور جا کے اعلان کر دیا میں جب تک زندہ ہوں میں انتظار کروں گا، میرے بعد میرے بیٹے، ان کے بعد ان کے بیٹے، ان کے بعد ان کے بیٹے۔ یاد رکھنا جو بھی مغرب سے سورج نکالے یہی خدا ہوتا ہے۔ پڑھے لکھا میں پڑھا لکھا جو نہیں، میں تو گھبرا گیا۔ میں نے تو سنا ہے کہ کسی نے مغرب سے سورج نکالا ہے۔ تھوڑی سی مدد کریں گے تو منزل آسان ہو جائے گی۔ کون ہے؟ آپ مدد نہیں کریں گے تو مجھے بھی نہیں پتا چلے گا کون ہے۔ علی مولا جو پیچھے جب تشریف فرمائے، علی مولا سب کو تفق ہے اس بات پہ۔ علی نے مغرب سے سورج نکالا تو گرمی تو بہت ہو رہی ہے، تو میں نے اس ٹھنڈ میں کھڑے ہو کے سورج سے ہاتھ باندھ کے پوچھا ہے اللہ کی مخلوق تجھے بنایا اللہ نے، چلایا اللہ نے، تیری تقدیر یہ ہے تو مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے، یہ علی کے اشارے پہ کیسے پلٹ آیا؟ کہنے کہ تمہارے ذہن میں بات ہی نہیں آئی، منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتا کے رہے بھائی اللہ اشارہ کرتا تو نہ پلٹتا، اشارہ بھی تو یہ دنیا میں بھی ہے۔
इशारा भी तो उसके हाथ में किया है। अच्छा पढ़ लीजिएगा सूरह मुबारक यासीन पढ़ लीजिएगा, जो अभी भी मुझे हैरतनाक नजरों से देख रहे हैं उनके लिए आसान कर दो। कुरान कह रहा है, और यासीन तो कुरान का दिल की एक धड़कन आपको सुना रहा हूँ। सुनाऊं? इजाजत है? आमादा है? वश्शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल हकीम। ये सूरज का मशरिक़ से निकलना, मगरिब में डूब जाना, सुबह को मशरिक़ से बुलंद होना और शाम को फिर ढले मगरिब में डूब जाना, ये है क्या? सूरह यासीन कह रही है ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल हकीम। ये सूरज की वो तकदीर है जो अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह अकबर। मेरे सुनने वाले मुझे हैरत से देख रहे हैं, ये सूरज की वो तकदीर है जो अल्लाह ने बनाई है। लेकिन सूरज की तकदीर क्या हुई? एक जुमले में बता दो। मशरिक से निकलना, मगरिब में डूब जाना सूरज की तकदीर है, और अली ने इशारे से सूरज पलटाया है। तो फिर मुझे कहने की इजाजत दीजिए, अली ने सूरज नहीं पलटाया, सूरज की तकदीर बदल दी है। कलंतर सलवात भी बढ़िया ना अहले बैत की बात। सूरज की तकदीर बदल दी, इसका मतलब है जहां जहां नूर मुस्तफा था, नूर मुस्तफा सिर्फ था नहीं, देख भी रहा था, बस यहीं तक लाना था। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? अब या तो फैसला कर लीजिए, कैवली ग्राउंड का ऐसा लातादाद मजमा, ऐसे पढ़े लिखे लोग, ऐसे साहिबान फहमुदाने सब मिलके आए बैठे इजमा करते हैं कि कभी कभी अल्लाह नाउजुबिल्लाह अपने महबूब की तारीफ में मुबालगा भी करता है। क्या ख्याल है? करता है मुबालगा? मैं और आप तो मुबालगा कर सकते हैं, लेकिन अगर खुदा के यहाँ मुबालगा हो तो कुरान की हक़ानियत पे शक हो जाएगा। इसका मतलब है कुरान ने जो कहा है ऐने हक़ कहा है, क़यामत तक हक़ कहा है, अबद तक हक़ कहा है। और कुरान कह रहा है जब इब्राहिम मुनाज़रा कर रहे थे मेरे नबी देख रहे थे। अच्छा ये तो पुरानी बात है। कहेंगे भाई इब्राहिम की बात क्या कर रही? तो एक आयत और पढ़ दूं अगर इजाजत है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। ऐ मेरे हबीब, आपने नहीं देखा आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अब ये कब का वाक़या? जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, नबी के दादा अमजद, हाथी आए थे। जाहिर है अरब वालों ने पहली बार हाथी देखे थे तो डर गए थे, और थे भी बड़ी नफीस लोग। हाथी तो बड़ी चीज है, वो सांप से भी डर जाते थे। पता नहीं मेरा जुमला पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। सांप से भी डर जाते, बड़े नफीस और पुरअमन लोग। तो हाथी पहली बार देखे थे। अब मामला है दादा के जमाने का, नबी बज़ाहिर दुनिया में नहीं आए। अल्लाह कह रहा है अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? इसका मतलब है जब अब्दुल मुत्तलिब अबाबील की दुआ कर रहे थे तो मुस्तफा का नूर पेशानी से देख रहा था। आप कहेंगे चले ये तो दादा की बात हुई ना, अपनी जिंदगी तक जाहिरी हयात तक देख रहे थे, अब तो नहीं देख रहे। क्या ख्याल है? अब तो नहीं देख रहे। पढ़िए कुरान, चले अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अमल करो अमल करने वालों, अल्लाह भी तुम्हारा अमल देख रहा है, उसका रसूल भी तुम्हारा अमल देख रहा है। ना ये सारी तमहीद इसी बात के लिए थी, अल्लाह भी तुम्हारा अमल देख रहा है, उसका रसूल भी तुम्हारा अमल। आप बोलेंगे तो बात नहीं, सब मिलके उसका रसूल भी तुम्हारा अमल, जिसका अकीदा नबी देख रहा है। बस नतीजा तो मिल गया, अल्लाह भी अमल देखता है, रसूल भी अमल देखता है, और सिर्फ हयात तक नहीं देखता। जब तक कुरान में ये आयत है नबी अमल देख रहे हैं। एक जंग है जो मैं चाहता हूं आपके हवाले करूं, और शायद इससे पहले अक्सरियत के कानों से वो न टकराई, लेकिन पढ़ूंगा तब जब इतनी बुलंद आवाज से सलावत पढ़ेंगे कि मुझे पता चले कि आप आमादा हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
یہیں سے بتشدق و عطائے گرد پائے حضرت حجت مسلسل ہو جاؤں گا، لیکن آج سنیے عمان میں ایک زیارت ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، جا کے ڈھونڈ کے دیکھ لیجئے گا، ایک زیارت ہے عمان ملک میں جس کا نام ہے جبل علی، علی والا پہاڑ، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور علی والا جبل علی یعنی علی کا پہاڑ۔ میں نے بہت سوچا کہ بھائی مولا تو عمان کبھی گئے نہیں تو یہ جبل علی کہاں سے آیا؟ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے اور چہروں کی حیرت بتا رہی ہے کہ عمان میں جبل علی کہاں سے آیا؟ تو میں منبر سے کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری ایک جنگ ایسی ہے جو علی نے عمان جا کے لڑی ہے، اور وہی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اگر سارے مجھے یقین دلا دیں کہ میرے ساتھ ہیں تو وہ آخری کنات کے پاس سے ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ پروردگار آپ کی شاداب سماعتوں کو سلامت رکھے، توجہ کیجیے گا۔ بادشاہ کا نام ہے، نبی نے جب اسلام آیا اور اسلام کی تبلیغ ہوئی تو بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے، روم کے قیصر کو خط لکھا، ایران میں کسریٰ کو خط لکھا، نجاشی بادشاہ کو خط لکھا، تو بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے۔ تو اسی طرح عمان کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا جلندی، نام یاد رہے گا؟ ہاں ایک دفعہ اور باوازے بلند کہیے، جلندی۔ اس کا ایک سپہ سالار اور وزیر تھا جس کا نام تھا کندی۔ علامہ باقر بہبہانی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا کہ بادشاہ کا نام ہے جلندی اور وزیر کا نام ہے کندی۔ تو خط جب لکھا تو اس نے خط کے جواب میں لکھا کہ میں آپ پر ایمان نہیں لاتا اور میں آپ سے اعلان جنگ کرتا۔ اب ظاہر ہے کہ جنگ کی بات آئی تو ایک ہی شخصیت تھی نبی کے پاس جسے بھیجنا تھا۔ تھک کے نہ سننا خدا کے لیے، بہت اہم واقعہ ظاہر ہو گیا تو مجھے افسوس رہ جائے گا، نہیں دل چاہ رہا تو کل پڑھ دیتا ہوں۔ پوری توجہ رہے، میرے ساتھ رہیں گے تو پھر گفتگو کا لطف آئے گا۔ علی کو لشکر تیار کیا، واقعہ بہت طویل ہے، لشکر تیار کیا، علی عمان کی سرزمین پہ آئے۔ اب میں نے عرض کیا نا مکے والوں نے پہلے ہی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اور جو دیکھے بھی تھے وہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں، تو ہاتھیوں کا خوف تو دل میں تھا۔ جب لشکر سامنے آ گیا، سفید رنگ کے اپنے اجلے دلدل پہ علی سوار ہے۔ توجہ، ایک ایک جملہ ضائع نہ ہو، توجہ، سفید رنگ کے اجلے دلدل پہ علی سوار ہے، دو منہ والی ذوالفقار، منکر الہی کی موت بن کر علی کے پہلو میں ہے۔ ایسے میں اس نے اپنے قصر کی محل کی چھت سے دیکھا، لشکر نظر آ رہا، کہ جاؤ ہاتھی لے کر آؤ۔ 40 ہاتھی لائے گئے، ایک بہت اونچا سفید رنگ کا ہاتھی تھا، سر سے پاؤں تک لوہے میں لدا ہوا تھا۔ توجہ میری طرف دیکھتے رہیے، سر سے پاؤں تک لوہے میں لدا ہوا تھا، اور ہاتھی کی کھال بھی نہیں نظر آ رہی، جلد بھی نہیں نظر آ رہی، اتنا لوہا چڑھایا ہوا ہے ہاتھی کے اوپر، سفید رنگ کا ہاتھی ہے وہ بلند، اور اس پہ چھت سے جلندی دیکھ رہا۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا، اس کی ایک بیٹی تھی جس سے بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے آئے تھے، خاصداری کی تھی، لیکن یہ کسی کو اپنے معیار کا نہیں سمجھتا تھا تو رشتہ اور نہیں کرتا۔ اس نے اپنے وزیر اور سپہ سالار کندی کو بلایا اور بلا کے کہا دیکھ بڑے بڑے بادشاہوں نے میری بیٹی کے لیے خاصداری کی ہے، اس کو طلب کیا ہے، لیکن میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، وہ جو سامنے سفید گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اگر تو اس کا سر لے آئے، کندی کو کیا پتا تھا اپنی موت کی طرف جا رہا ہے، اگر تو اس کا سر لے آئے تو میں اپنی بیٹی سے دراز کر دوں گا، میرا ہاتھی بھی تیرا۔ ایک ہاتھی سفید اور 39 ہاتھی سیاہ رنگ کے، جس رنگ کا ہاتھی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے، یہ 39 ہاتھی اور ایک سفید ہاتھی۔ علی کا لشکر چلا، سامنے سے ہاتھیوں کے ساتھ ان کے محاوت جو ان کو سدھانے والے سائس ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ تھے۔ سامنے لشکر اسلام نے ہاتھی دیکھے، ہاتھی ادھر بڑھ رہے تھے، لشکر ادھر بڑھ رہا تھا۔ یہ لفظ سننا جانتے ہیں، میری طرف دیکھیں، وہاں سے ہاتھی دوڑے، یہاں سے لشکری دوڑے۔ اب علی کی جو نظر پڑی لشکر پر تو دل میں خیال آیا کہ یہ تو ہاتھیوں کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں، کیا کروں؟ حضرت عمار راوی ہے صحابی رسول کے، تلوار کھینچ کے علی آگے بڑھے اور گھوڑے کی زین سے اتر کے تلوار کھینچ کے بلند کی اور اللہ اکبر کہہ کے نعرہ بلند کیا۔ اب وہ ہاتھی توجہ، اب آگے آئے، جملے کی قدر کیجیے گا، وہ ہاتھی جو یوں دوڑ رہے تھے وہ پلٹ کر اپنے لشکر پہ دوڑ پڑے۔
وہ ہاتھی جو اس طرف دوڑ رہے تھے وہ پلٹ کے اپنے لشکر کی طرف دوڑنے لگے. آیت یاد رکھیے گا، عمل کرو، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے. ہاتھی دوڑے، علی نے تکبیر بلند کی، ہاتھی اس طرف دوڑے. اب آدھا لشکر تو پس کے مارا گیا. بھائی کسی کے سینے پہ پیر آیا ہاتھی کا، کسی کے سر پہ پیر آیا. اللہ جانے کتنے سے کچلے گئے، اور جو بچ گئے تھے اللہ جانے کیسے ہاتھی تھے، جو بچ گئے تھے انہیں عمان کے دروازے تک چھوڑ کر آئے. اسی کو تو کہتے ہیں جھوٹے کو گھر تک پہنچانا. عمان کے دروازے تک ہاتھی چھوڑ کے آئے. اور اب جو پلٹے تو سارے ہاتھی علی کے سامنے کھڑے ہو گئے. علی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے حضرت عمار کہتے ہیں زیر لب علی نے کچھ پڑھا اور ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ علی نے کیا پڑھا. اب جب علی نے پڑھا تو یہ جو 39 ہاتھی تھے یہ بولے السلام علیکہ یا امیر المومنین. جانور جانتے ہیں امیر کون ہے. السلام علیکہ تقریر ختم ہو رہی ہے، السلام علیکہ کیا امیر المومنین. سرکار ہم تو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، نبی کی رسالت کے ماننے والے ہیں، آپ کی ولایت کے ماننے والے ہیں، مگر سون سے اشارہ کر کے ہم سفید ہاتھی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ جو بڑا والا ہاتھی ہے یہ آپ کی ولایت کا منکر ہے. یہ آپ کی ولایت کا منکر ہے. علی نے تلوار کھینچی، اس ہاتھی پہ گندی سوار ہے. علی نے تلوار سے ذوالفقار سے وار کیا تو ہاتھی سے توپ پہ گندی گرا. جیسے گرا علی نے ہاتھ موڑ کے پٹخنی دی اور سینہ اس کے سینے پہ اس کے گھٹنا رکھا اور رکھ کے اسے اسیر کر رہے تھے. ایسے میں اب جن کے ذہن میں آیت ہے جملہ میرا ان کے لیے ہے، اے ایمان والو عمل کرو، اللہ بھی عمل دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے. یہاں علی چاہتے تھے کہ اسے گرفتار کرے یا قتل کرے، اچانک غیب سے آواز آئی یا علی اپنا قیدی ہمیں دے دو. دل نہیں چاہ رہا تو باقی کل آپ بولتے رہیں گے تو مجھے پتا چلے گا. آپ ہمارا لواز پڑھے نا بابا جی بلند تو مجھے پتا چلے گا. توجہ، بڑا ہاتھی علی نے مارا، پٹخنی بھی علی چاہتے ہیں گرفتار کریں. غیب سے آواز آئی یا علی اپنا قیدی ہمیں دے دو. علی نے کندی کو چھوڑا، پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے. اب وہ سر سے پاؤں تک علی کو دیکھ رہا ہے، جس کے ہاتھ میں اتنا اقتدار ہو چاہے تو ایک ضرب سے میری گردن اتار دے. کہ علی پیچھے کیوں ہٹ گئے، میں اپنے لشکر کا سالار، تم اپنے لشکر کا سالار، یا قیدی بناؤ یا قتل کرو. تو اپنی طرف سے نہیں چھوڑا، مدینے سے مصطفیٰ کی آواز آئی ہے. مومن سے لے کے آخری مومن تک دونوں بازو بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری. مدینے سے مصطفیٰ کی آواز آئی ہے میں اپنا قیدی مجھے دے دو. کہ علی پتا بھی ہے کیا کہہ رہے ہو، مدینے کا فاصلہ یہاں سے 80 دن کا ہے. اچھا تجھے یقین نہیں آتا؟ علی نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا کہ دیکھ مدینے کی طرف. اب جو دیکھا خدا کی قسم بڑا عجیب جملہ آ گیا ہے سامنے، اور جملہ ضائع نہ کیجیے گا، جملے کی قدر کیجیے گا. اب جو دیکھا تو مدینے شہر کی فصیل ہے، اور فصیل کے اوپر ایک سورج کا ہاتھ پکڑے تو چھوٹے چھوٹے چاند کھڑے ہیں. نبی بھی کھڑے ہیں، حسن مولا حسین مولا. کہ یہ اللہ کے حبیب اور میرے بھائی اور اللہ کے رسول ہیں. کہا یا علی یہ جو بچے دو ساتھ کھڑے ہیں، کہا ایک میرا شہزادہ حسن ہے، ایک میرا شہزادہ حسین ہے، اور انہوں نے ہی حکم دیا ہے کہ تجھے چھوڑ دیا جائے. تو کہنے لگا اچھا یا علی پھر یہ میری آواز سن رہا ہے اتنی دور سے؟ خدا جانے میں کیا پڑھ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں. یہ میری آواز سن رہا ہے؟ تو بالکل سن رہا ہے، تجھے دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. تو یا علی پھر ان سے کہو مجھے جواب دے. جلال کے عالم میں کہنے لگے اپنی حیثیت پہچان، وہ اللہ کا محبوب ہے. میں مجبور نہیں کرتا، آواز دے کے دیکھ لے، اگر مناسب سمجھیں گے تو تجھے جواب دے دیں گے. ابھی بھی میرے سننے والوں کو نتیجہ نہیں ملا. ہم کو پکارنا واجب ہے، ان پہ جواب دینا واجب نہیں. تو اگر
کسی کو علی کے روزے سے جواب نہ آئے سمجھ لینا علی نے منکر کو جواب دینا ضروری ہی نہیں سمجھا. مل کے اپنے آپ کو دیکھیں جہاں تک آواز آ رہی ہے مولا کی مولائیت کی قسم ہاتھ دونوں فضا میں ہو اور علی مولا کا ویٹ ہو صبح کے ساتھ دل بولو علی مولا علی مولا یہ دل بولو جگر بولو علی مولا علی مولا تیرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا ہمیں ماروا بکے رولا علی مولا علی مولا ہر دم ہر پل نعرہ سب مل کے پنج نعرہ پنج نہیں سوا لکھ نعرہ علی نے منکر کو جواب دینا ضروری ہی نہیں سمجھا بس اس کا یہ کہنا تھا. وہاں سے آواز آئی مصطفیٰ کی مدینے سے 80 دنوں کا فاصلہ علی عمان میں. ملک کے نبی نے کہا کندی ابھی بھی تجھے شک ہے ہم عمل کو دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. کائنات کا جو شخص جہاں جو عمل کر رہا ہے میرا نبی اسے دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا. کل بتوفیق الہی یہیں سے متصل ہو جاؤں گا سارے عمل نبی دیکھ. جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے اللہ جانے نبی کے تصور میں کیا آیا کہ چیخ مار کے رونے لگے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ خدا کبھی نہ رلائے یہ کس بات کا گریہ ہے؟ کہ ام سلمہ میرا حسین 3 دن کا پیاسا مارا جائے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی آپ کی آنکھوں نے افقوں کا وضو کر لیا. عزاداروں 2 محرم آ گئے 8 دنوں کے مہمان رہ گئے وہ تمہارے علاقوں میں. یہ سوچ کے رونا اگلے برس وہی ہوئے گا جو رہے گا. خدا ہمیں اس رومال کو خالی لوٹانے کی ہمت نہ دے. وہ بی بی جو اپنے بچے کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے اور رومال پھیلا کے وہ کہتی ہے کوئی میرے بچے پر رونے والا. یہ سوچ کے رونا یہ اجڑی ہوئی ماں کی تمنا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی زمین ہوگی؟ کہ ام سلمہ ذرا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. رسول نے ام سلمہ کو کربلا کی زیارت کرائی اور جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہاتھ بڑھا کر کچھ خاک میری مٹھی میں رکھ دی اور کہا اس خاک کو محفوظ کر لو. جس دن یہ خاک خون میں بدل جائے ام سلمہ سمجھنا میرا حسین مارا گیا. عزاداروں وقت گزرتا گیا. جب 28 رجب آئی نقل سنی تھی آپ نے حسین کی روان کی. حسین نے یہاں چلنے کا اعلان کیا. وہاں ام سلمہ حسین کے پاس آئی. میرے لال حسین میں تمہیں جانے سے تو نہیں روکوں گی لیکن میرے لال کچھ دنوں کے لیے اپنے جانے کو مؤخر کر دو بیٹا. کامہ کیا وجہ ہے؟ پلٹ کے کہا کہ جب تمہارے نانا اس دنیا سے گئے تو جنوں کی عورتوں نے ہمارے گھروں میں نوحہ کیا تھا. جب تمہاری اماں اس دنیا سے گئی تو جنوں کی بیویوں نے ہمارے گھروں میں نوحہ کیا تھا. حسین جب تمہارے بابا اس دنیا سے گئے تو محلہ بنی ہاشم میں جنات کی بیویوں کے رونے کی آواز آتی تھی. حسین جب سے تو نے جانے کا ارادہ کیا ہے بیٹا مجھے پیچھے سے جنوں کی عورتوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے. کہ اماں یہ سفر اب رک نہیں سکتا. اور یہ کہہ کے جب سفر کو آمادہ کر لیا تو حسین اپنے نانا کے قبر کی طرف چلے. یہ حسین کی نانا سے رخصت ہے عزاداروں. ایک مرتبہ ایسے چلے جیسے کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو. سینہ پھیلا ہوا ہے سر اٹھا ہوا ہے. تیز قدموں کے ساتھ حسین نانا کی قبر پر آئے اور ایک مرتبہ اپنے آپ کو نانا کی قبر پہ گرا لیا اور رو کے کہنے لگے نانا آپ کی یہ امت مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دینا چاہتے. اور یہ کہہ کے اتنا رہے کہ حسین کو غش آ گیا. سنو گے عزاداروں جملہ. اب غش آیا تو خواب میں کیا دیکھا کہ رسول قبر سے باہر آئے ہیں. حسین کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. ماتم کرنا عزاداروں آپ کے ماتم پہ کوئی پابندی
بندی نہیں. حسین نے اپنا سر نبی کے زانوں پہ رکھا. نبی نے حسین کے 4 بوسے لیے. یہ سن لو تو گھر تک ماتم کرتے ہوئے جاؤ گے. پہلا بوسہ مصطفیٰ نے حسین کی پیشانی کا لیا. ماتم کرنا آخری مومن تک. ہائے کی آواز بلند کرنا. امام صادق نے آپ کو دعا دی ہے پروردگار ان چیزوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہیں. سب سے پہلا بوسہ حسین نے پیشانی پہ لیا. میں نے مقاتل میں بہت تلاش کیا ہے کیا وجہ ہے کہ پہلا بوسہ پیشانی پہ دیا. جب میں نے مقاتل کے صفوں کو الٹا نا عزاداروں جانتے ہو کیا پتا چلا؟ عاشور والے دن پہلا پتھر حسین کی پیشانی پہ لگا. روتے آنا پرسا دیتے آنا اس غریب ماں کو. دوسرا بوسہ حسین کے لبوں پر دیا. جب میں نے کتابوں کے صفحے الٹے تو 2 وجوہات نظر آئی. پہلا یہ لب پیاس سے سوکھ چکے تھے اور دوسرا جملہ سنو کہ مجھے معاف کرنا اللہ جانے میں کیسے پڑھوں گا اور آپ کیسے سنیں گے. شاید اس وجہ سے بوسہ لیا ہو کہ ایک دن انہی لبوں پہ ابن زیاد کی چھری چلے گی. اجرکم اللہ. تیسرا بوسہ حسین کے سینے پہ دیا. اجرکم اللہ. میں نے پھر کتابوں کے اوراق پہ 2 وجوہات ملی. پہلے تو عصر عاشور شمر ملعون کا گھٹنا سینے پہ رکھا ہوا تھا. اور دوسری وجہ جب شام غریبہ آئی نا تو جناب فضہ روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا سامنے سے گرد دوڑ رہی. میں نے کہا شہزادی لشکر دوبارہ آ رہا ہے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے خیمے کی ٹوٹی ہوئی لکڑی سے جو پردہ بنایا تھا اسے اٹھایا اور اب جو لشکر کی طرف دیکھا تو گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی تھی. حسین کا لاشا کربلا کی زمین پر ہے. شاید نبی نے اس لیے بوسہ دیا کہ جب لاشا پامال ہوگا گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسین کی ٹائے کی پسلیاں اجرکم اللہ. بلند آواز سے رونا زیادہ رہو. آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا نہ گیا ہو جب ہماری مصیبت پہ رونا تو ایسے چیخ مار کے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی. ایک مرتبہ قبر رسالت سے ودا کیا اور اب جو چلنے لگے تو راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ بھائی کی قبر پر آئے لیکن ان دونوں قبروں میں حسین کے آنے کی روش الگ تھی. سینہ پھیلا ہوا تھا, قدم اٹھا اٹھا کے چلتے تھے, سر بلند کر کے چلتے تھے. مگر جب رات ڈھل گئی اور حسین رات کے اندھیرے میں بقی کے قبرستان کی طرف چلے تو سنو گے آزادارو جملہ. اب جو بقی کے قبرستان میں داخل ہوئے تو حسین نے اپنے آپ کو گرا لیا اور گھٹنے اور کونیوں کے بل ماں کی قبر پر آئے اور کہتے جاتے تھے اماں تیرا پیاسا حسین. اجرکم اللہ. 2 جملے سن لیجیے آزادارو. ایک مرتبہ قافلہ چلا. اب جو قافلہ چلا تو چلتے چلتے مدینے سے کچھ دور آیا تھا. حضرت عباس اپنے گھوڑے کو دوڑا کے آگے آئے. مولا ذرا قافلے کو روک دیجئے, محملوں کو بٹھا دیجئے. کہا عباس کیا وجہ ہے, ابھی تو مدینے سے چلے ہیں. رو کے کہنے لگے آقا کوئی بیوی ہے جو قافلے کے پیچھے دبے قدموں سے آ رہی ہے, ماتم کرنا آزادارو. ایک مرتبہ حسین نے پلٹ کے دیکھا تو بیمار شہرا آواز دیتی تھی محلن محلن بتا بابا ذرا ٹھہر جا. اجرکم اللہ. آزادارو ہاں پڑھوں گا یہ آواز 6 محرم کو مگر ایک جملہ سن لو. یہاں 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا میں وارد ہوا. 2 محرم آ گئی جی کھول کے بوسہ دینا. ایک مرتبہ حسین کے رہبار نے چلنے سے انکار کر دیا. حسین نے 7 گھوڑوں کو تبدیل کیا, کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی. ایک مرتبہ گھوڑے سے اتر کے مٹی سے مٹی اٹھائی اور مٹی کو سونپ کے کچھ کہا. جیسے ہی مٹی کی خوشبو پائی چیخ مار کے کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس خیمے لگا دیے جائے, حسین قیامت تک یہی رہے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ
قریب کے لوگوں کو بلایا اور بلا کے کہا یہ کون سی سرزمین ہے؟ کسی نے کہا یہ غازریہ ہے، کسی نے کہا یہ نینوا ہے، مگر ان میں ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ اس نے پلٹ کے کہا مولا فرزند رسول اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ حسین نے بنی اسد والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا دیکھو ہمارے جانے کے بعد یہاں زائر آئیں گے، 3 دن تک ہمارے زائروں کی مہمان نوازی کرنا، اور جب بنی اسد کے مردوں کو وصیت کر چکے نا کہ یہاں ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے، ہو سکے تو ان لاشوں کو دفنا دینا۔ اس کے بعد حسین نے عجیب جملہ کہا، ایک مرتبہ جاتے ہوئے لوگوں کو کہا بنی اسد والوں ذرا اپنی بیویوں کو بھیجنا۔ بنی اسد کی بیویاں حسین کے سامنے آئی، عجیب تعارف کرایا میرے مولا نے، کہ یہ بیویوں جانتی ہو میں زینب کا بھائی ہوں، اگر تمہارے مرد خوف سے ہمیں نہ دفنا سکے تو تم آ کر ہم کو مٹی ڈال جانا، اور جب عورتیں جانے لگی تو آواز دے کے ذرا اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ اب جو بچوں کا آنا تھا ایک مرتبہ حسین نے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ دونوں نہ دفنا سکے تو تم کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈالتے جانا۔ ہو گئی مجلس عزاداروں، آخری جملہ سن لو۔ ایک مرتبہ خیمہ لگایا گیا، حسین خیمے میں آئے تو فضہ نے آواز دی آقا آپ کی بہن نے یاد کیا ہے۔ حسین زینب کے خیمے میں آئے، زینب کی آغوش میں سکینہ بیٹھی ہے۔ ایک مرتبہ رو کے کہا بھیا یہ کیسی زمین ہے، یہاں سے مجھے آپ کے لہو کی بو آ رہی ہے۔ ایک اور جملہ کہا میری شہزادی نے، سنو گے کہ بھیا یہ اتنی عجیب زمین ہے، میں سکینہ کو آغوش میں بٹھا کے یہاں بیٹھی ہوئی تھی، ایک زرد رنگ کی خاک ہے جو اڑ کے سکینہ کے بالوں میں آئی ہے۔ حسین نے سر سے امامہ اتار دیا، رو کے کہنے لگے زینب اسے یتیمی کی خاک کہتے ہیں۔ کہ بھیا مگر پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے کہ زینب کہاں پہچانا، ماں فاطمہ یارا مدینے سے ساتھ۔ وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ